الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد اس کو سادہ کر دیں بس ٹھیک ہو جائے گا میں اکثر لاؤڈ سپیکر والوں سے کہتا ہوں کہ جب خطیب پینڈو ہو تو سپیکر کو پینڈو رکھا کریں میں پینڈو ہوں سپیکر شہری ہے پھر سپیکر اور مولوی آپس میں لڑتے رہتے ہیں لوگوں کو مسئلہ سمجھ میں نہیں ہے آگے آ جائیں جگہ ہے نا آگے آ جائیں قریب آ جائیں قریب جگہ ہے قریب آ جائیں آگے آگے بیٹھا رہوں فاصلے ختم کر دیا کرو ہے میں آپ کے اس بیان سے پہلے ایک بیان کر کے آیا ہوں آپ کے پاس آنے سے پہلے میں نے ایک بیان کیا 11:15 بجے شروع کیا تھا اور 11 بجے ختم کر دیا تھا 15 منٹ کا بیان جامع فروغ اس کو آہستہ رکھو یہ ڈم ڈم ختم کرو اس کی ڈم ڈم ختم کرو سادہ کرو سی ختم کرو اس کی ایک کو بالکل ختم کر دو نا بس تو میں نے 11:15 سے لے کر 11 بجے تک یہ 15 منٹ کا بیان کر کے آیا تو میں نے ان سے کہا تھا مشکات دورہ تخصص صرف یہ طلبہ جمع کریں چھوٹے طلبہ کو بات سمجھنی مشکل ہوگی تو میں چاہتا ہوں بات ایسی کروں جو بڑے طلبہ سمجھیں چھوٹے نہ بیٹھاؤ بیان جلدی ختم ہو جائے گا میں نے آگے وقت پہ جا کے بیان شروع کرنا ہے بیان تو ہمارا رات 8 بجے ہے جامعہ فرقان اس 8 بجے سے پہلے میں نے 3-4 مدارس میں جانا ہے اور اچھا خاصا ہمارا دن کا بھی راؤنڈ چلنا ہے تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ مولانا تو فرما رہے تھے تو یہاں سے میرا جمعہ کل جنگ ہے یہاں سے جنگ 1.5 گھنٹے کا سفر ہے لیکن میں رات میں پھر سرگودا جانا ہے پھر وہاں سے میں نے جنگ آنا ہے میں تھوڑا تھوڑا وقت نکالتا ہوں گھر کے لیے بچوں کے لیے مدرسے کے لیے اپنی زمین کے لیے اپنے کاموں کے لیے وہ وقت نکالنا پڑتا ہے حالانکہ میری تو مشکل ہے رات سرگودے جاؤ پھر واپس آؤ 5-6 ہزار کا پیٹرول جلا دو بہت بڑی گاڑی ہے پیٹرول بہت پیتی ہے تو میں 6-6 ہزار کا پیٹرول بھی چلاتا ہوں رات سفر بھی کرتا ہوں تاکہ وقت پہ پہنچے جس کو وقت دیں اس پر میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں جو آپ کے لیے بہت حیران کن ہوگا رمضان میں میرا سفر تھا رمضان سے پہلے ہانگ کانگ پھر مدینہ منورہ پھر دبئی پھر واپس اسلام آباد اور پھر سرگودا جب دبئی ایئرپورٹ پہ ہم پہنچے تو انہوں نے کہا جی فلائٹ اوور لوڈنگ ہو گئی ہے
یعنی بندے زیادہ ہو گئے اور سیٹیں کم ہیں، تو آپ صبح جاؤ۔ میں نے کہا بہت مشکل ہے، میں نے گھر فون کیا ہے کہ کل کی افطاری اکٹھے کریں گے، تو میں تو وقت پہ جاؤں گا۔ انہوں نے کہا جی آپ کل لیں، ہم آپ کو ایک ٹکٹ دیں گے فری، 1 سال میں جب چاہے استعمال کریں۔ اسلام آباد سے ہانگ کانگ، وہاں سے مدینہ منورہ، وہاں سے دبئی، دبئی سے اسلام آباد، 1,57,000 کی ٹکٹ بنتی، 1.5 لاکھ روپے کی۔ تو میں نے کہا تھا آپ ٹکٹ اپنے پاس رکھیں، میں واپس میں نے پہنچ رہے ہیں۔ تو میرے میزبان نے کہا استاد جی 1.5 لاکھ کی ٹکٹ فری مل رہی ہے، 8 گھنٹے سے کیا فرق بنتا ہے؟ میں نے کہا جس اللہ نے اس سال 1.5 سال کی دی ہے، اللہ آئندہ سال بھی 1.5 سال کی دے گا۔ 1 دن کے لیے میں نے گھر جانا ہے، کل پھر میرا آگے سفر ہے، تو میں بھی صاحب اولاد ہوں، میرے بچے بھی انتظار کرتے ہیں، میں 1.5 لاکھ تو چھوڑ سکتا ہوں، گھر کا وقت میں بدل نہیں سکتا۔ بس پورے وقت میں گھر پہنچے، افطاری کی، رات گزاری اور صبح اگلے شہر جہاں میں نے پہنچنا تھا۔ یہ باتیں آپ کو نہیں سمجھ آئیں گی، آپ کے لیے باتیں عجیب اور انوکھی ہیں، اور ہمارا یہ روز کا کام ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں بس یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت اور آخرت کا استحضار عطا فرما دے۔ رات سفر کر کے میں جب جا رہا تھا تو گھر والوں کا میسج آیا، لگتا ہے ابھی بیان سے فارغ ہو۔ میں نے کہا جی، تو انہوں نے کہا اللہ آپ پہ رحم کرے۔ میں نے کہا مجھ پر اللہ کا رحم یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں موت دے دے۔ تم رحم کا معنی اور سمجھتی ہو، ہم رحم کا معنی اور سمجھتے ہیں۔ جب ہم مریں گے نا، موت کے بعد سمجھ آئے گی کہ محنت کیا ہوتی ہے، دین کیا ہوتا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، ہماری جان ہمارا مال اللہ کے نام پہ لگ جائے تو کیا ہوتا ہے۔ یہ زندگی بھی نہیں سمجھ آتی، یہ باتیں موت کے بعد سمجھ آئیں گی۔ مجھے اب مولانا نے ذکر کیا، میں اس لیے باتیں کہہ رہا ہوں۔ دل کا مسئلہ میرا آسان تھا، دل سے مشکل مسئلہ تھا کہ مجھے پھوڑا بہت سخت نکل آیا، جسے بال جھڑ کا پھوڑا کہتے ہیں۔ تو میں نے اس کو سنبھالنے کے لیے صبح و شام انجیکشن لگوائے تاکہ جو پروگرام طے تھے وہ کینسل نہ ہو۔ اور اسی طرح میں گاڑی میرے تکیہ پڑا ہوا ہے، میری دھوتی پڑی ہوئی ہے، نماز اس کے ساتھ پڑھتا ہوں، تکیے میں لیٹا رہتا ہوں، بیٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن میں نے جو وقت دیا تھا میں نے ایک بھی کینسل نہیں کیا۔ ٹیکے پر ٹیکے لگوائے اور الحمدللہ پھوڑا سمٹ گیا۔ 2 دن کی مشقت ہے اور ابدی پھر نعمتیں ہیں موت کے بعد۔ اللہ ہم سب کو اس کا استحضار عطا فرما دے۔ موت کا استحضار ہو تو پھر کام کرنا کوئی مشکل نہیں، پھر مشقت میں مزہ آتا ہے بندے کو۔ مزدور کو یہ پتہ ہوگا کہ 8 گھنٹے کی مزدوری پر کتنے پیسے ملتے ہیں، وہ کہتا ہے اوور ٹائم لگاتا ہوں میں، اوور ٹائم اور پیسے ملتے ہیں، تو ہمیں اوور ٹائم کی عادت بنانی چاہیے۔ ہمارا آج کا اجتماع اصل تو خواتین کا ہے، کیونکہ جن بچیوں نے یہاں مدرسے میں پڑھا ہے ان کی دوپٹہ پوشی ہے، ان کے اعزاز میں اجتماع ہے، اور ساتھ مولانا محمد مباحث حذیفی صاحب کی خواہش ہوتی ہے کہ بیان میں عوام کو بھی شریک کریں تاکہ مردوں کو بھی فائدہ ہو، ورنہ اصل بیان خواتین کے لیے ہوتا ہے، ان کے اجتماعات ہوتے ہیں، اور خواتین کے لیے شرعی حدود میں رہتے ہوئے اجتماعات کرنا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے۔ آپ بس اوقات صرف خواتین کو جمع فرماتے اور ان کو بیان فرمایا کرتے تھے، اور آپ ان کو مسائل سمجھایا کرتے تھے تاکہ ان کو بھی مسائل سمجھ آئیں۔ ابھی میں نے چند دن ہوئے ہیں صرف خواتین کے لیے درس شروع کیا ہے، کچھ عالمات تھیں ان نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ہماری خواہش ہے کچھ پڑھائیں۔ میں نے کہا پڑھانا تو مشکل ہے، تو میں ہفتے میں 2 دن وائس ریکارڈنگ میں آڈیو سبق دوں گا، آپ اس کو لکھ لیا کرو، نوٹ کر لیا کرو، کوئی بات نہ سمجھ آئے تو چونکہ آپ خواتین ہیں، وائس ریکارڈنگ کی بجائے آپ لکھ کر سوال کر لیا کرو، میں آپ کو جواب دوں گا۔ تو ہمارے اب 3 سبق ہوئے ہیں، 4تھا سبق آج یا کل ہوگا۔ ہفتے میں 2 سبق ہم نے مستقل خواتین کی رکھے ہیں، اور پوری دنیا میں وہ خواتین ہیں جو سنتی ہیں مسائل کو، سبق۔ ہم نے جس طرح مردوں کے لیے نمبر رکھے ہیں، ہندوستان کا الگ ہے، پاکستان کا الگ ہے، عرب ممالک کا الگ ہے، اور یورپین ممالک کا الگ ہے، اسی طرح خواتین کا مستقل ہم نے واٹس ایپ سروس کا نمبر رکھا ہے جس کو خاتون ہی چلاتی ہے۔ کوئی خاتون مسئلہ پوچھے تو خاتون ہی جواب دیتی ہے۔ ہم نے ایک مستقل نمبر خواتین کا الگ کر دیا ہے تاکہ خواتین بھی استفادہ کرنا چاہیں تو شوق سے استفادہ کریں۔ صراط مستقیم کورس مردوں کے لیے الگ ہے، ہم نے خواتین کا الگ رکھ دیا ہے، اور ابھی ہم نے اپنے یہاں سرگودا
3 سال کا فاضلہ کورس خواتین کا رکھ دیا، مڈل پاس بچی آئے اور 3 سال میں میٹرک بھی کرے، مدرسے میں رہ کے کرے، پورے قرآن کا ترجمہ پڑھے، حدیث پاک پڑھے اور فقہ پڑھے، تاریخ اسلام پڑھے، سلائی سیکھے، کھانا پکانا سیکھے اور 3 سال کے بعد فارغ ہو کر چلی جائے۔ ہم نے یوں 3 سال کا نصاب بنا دیا ہے تاکہ تھوڑے وقت میں بچیاں زیادہ کام کر سکے، مڈل پاس میٹرک بھی کر لیں، فیس بھی تھوڑی ہے ہی نہیں، رہائشی مدرسہ ہے، پڑھے، مہینے بعد 2 مہینے بعد چھٹی کریں اور اپنے گھر سے مل کر چلی جائیں۔ مطلب ہے کہ ہم ایسی ترتیبیں کوشش کر رہے ہیں لگانے کی جس میں خواتین کو بھی حدود شریعت میں رہ کر دین پڑھنے اور دین پڑھانے کا موقع مل سکے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس آیت میں جو مضمون بیان فرمایا، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ دنیا میں ایک ہے نیک عمل کرنا اور دوسرا ہے نیک عمل کا قبول ہونا۔ نیک عمل کرنا اتنا اہم نہیں جتنا نیک عمل کا قبول ہونا اہم ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان کا روزہ نہ رکھے، کھائے اور پیے، اور دوسرا رمضان کا روزہ رکھے اور قبول نہ ہو، تو جس نے نہیں رکھا اس نے دنیا کا نفع اٹھایا، آخرت سے محروم رہا، اور جس نے روزہ رکھا اور قبول نہ ہوا، روزہ رکھا اور قبول نہ ہوا، وہ دنیا میں بھی ناکام ہوا، آخرت میں بھی ناکام ہوا۔ ایک بندہ نماز نہ پڑھے اور ایک نماز پڑھے اور قبول نہ ہو، ایک بندہ حج نہ کرے، دوسرا حج کرے اور قبول نہ ہو، ایک بندہ زکوٰۃ نہ دے، ایک زکوٰۃ دے اور قبول نہ ہو، تو آپ خود محسوس کر سکتے ہیں کہ زیادہ خطرناک مسئلہ کس کا ہے۔ تو ایک ہے قبول ہونا اور ایک ہے عمل کرنا۔ شیطان 2 قسم کی محنت کرتا ہے۔ نمبر 1 محنت کہ کوئی آدمی نیک عمل نہ کرے، نمبر 2 محنت کہ جو نیک عمل کرتا ہے اس کا نیک عمل قبول نہ ہو۔ جہاں تک تعلق شیطان کی پہلی محنت کا ہے کہ کوئی شخص نیک عمل نہ کرے، اس کا توڑ 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 ہمت، چستی، نمبر 2 اپنی زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھنا۔ ان 2 کا اہتمام کریں، اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ میں اس پر ایک دلیل دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ جس وقت مؤذن مسجد میں اذان دیتا ہے، ہمیں حکم ہے کہ اذان کا جواب دو، لیکن اذان کا جواب کیسے دو؟ مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم بھی کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم بھی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مؤذن کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم بھی کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لیکن جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اب ہم جواب میں حی علی الصلاۃ نہیں کہتے بلکہ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جواب بدلا کیوں ہے؟ تبدیل کیوں ہوا ہے؟ اللہ رب العزت نے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے مؤذن کی اذان کا جواب دینے میں کہ زبان سے اللہ اکبر تم نے کہا، اللہ سب سے بڑا ہے، زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، اللہ کو معبود مانا، عبادت کے لائق، اشہد ان محمد رسول اللہ مانا، پیغمبر کو اللہ کا رسول۔ زبان سے کہنا آسان ہوتا ہے، عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اب مؤذن کہتے ہیں حی علی الصلاۃ۔ جب اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کا حکم مانو اور نماز پڑھو،
جب تم پیغمبر کو مانتے ہو تو پیغمبر کے طریقے کے مطابق نماز پڑھو۔ نماز میں دو چیزیں ہیں، نمبر 1 حکم خدا، نمبر 2 طریقہ مصطفیٰ۔ نماز وہ ہے جو حکم اللہ کا ہو، اور نماز وہ ہے جو مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہو تب بھی نماز نہیں ہے، اور اگر طریقہ مصطفیٰ نہ ہو تب بھی نماز نہیں ہے۔ حکم خدا بھی ضروری ہے اور طریقہ مصطفیٰ بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک غلط فہمی کو دور کر لیں۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کرتے ہیں اور بچی کو مدرسے میں داخل کریں تو ہمارے ایک چھوٹی سی نماز کی کتاب ہے، اس کا نام ہوتا ہے نماز حنفی، وہ پڑھتے ہیں تو لوگ فوراً گمراہ کرتے ہیں کہ دیکھو نماز محمدی نہیں ہے، نماز حنفی ہے۔ تو جب کلمہ تم نے حضرت محمد کا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز کا نام نماز محمدی ہونا چاہیے، پھر تم نے نماز حنفی نام کیوں رکھا ہے؟ تو لوگ اس میں دھوکے کے اندر آ جاتے ہیں اور اپنی نماز میں شک شروع ہو جاتا ہے کہ شاید ہماری نماز ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں کہ نماز حنفی کا مطلب کیا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے یہاں بیان کرے اور بیان کے اندر وہ یہ بات کہے کہ یہ حدیث بخاری کی ہے، آپ اس سے پوچھو کہ حدیث بخاری کی ہے یا اللہ کے نبی کی ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی ہے۔ تو نے کیوں کہا یہ حدیث بخاری کی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی حدیث تو اللہ کے نبی کی ہے لیکن لکھی امام بخاری نہیں ہے، یہ حدیث نسائی شریف کی ہے۔ بھائی جب اللہ کے نبی کی ہے یا امام نسائی کی ہے؟ کہا جی نبی پاک کی ہے۔ تو نے کیوں کہا نسائی شریف کی ہے؟ کہتے ہیں حدیث اللہ کے نبی کی ہے، لکھی امام نسائی نے ہے۔ بس اسی طرح ہم بات کہتے ہیں کہ نماز حضرت محمد پاک کی ہے لیکن لکھوائی امام ابو حنیفہ نے ہے۔ نماز حنفی کا معنی یہ نہیں ہے کہ نماز محمدی کے مقابلے میں ہے۔ نماز حنفی کا معنی یہ وہ نماز ہے جو امام ابو حنیفہ نے لکھوائی ہے، اور یہ نماز معتبر ترین نماز ہے جو امام ابو حنیفہ کی نماز ہے۔ آپ کہیں گے امام ابو حنیفہ کی نماز معتبر کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی کو جنہوں نے دیکھا ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ اس کا معنی اللہ کے نبی نے بات سمجھائی کہ صحابہ کرام کو کہ تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا۔ اب صحابہ کرام نے نبی پاک کو دیکھا تو جیسے نماز نبی پاک نے پڑھی ایسے ہی صحابہ پاک نے پڑھی۔ کوئی دنیا میں ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس میں صحابہ کرام نے نماز لکھ کر بھی دی ہو کہ حضور نماز ایسے پڑھتے تھے، جیسے نبی پاک نے پڑھی ایسے صحابہ نے پڑھی۔ حضور نے پڑھ کے صحابہ کو دکھائی ہے اور صحابہ نے پڑھ کے مزید آگے امت کو دکھائی ہے، تو لکھ کر نہیں دی، دکھائی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام کو کس نے دیکھا ہے؟ اس کی بات کرو، کس نے دیکھا؟ صحابہ کرام کو جس نے دیکھا وہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت۔ آپ نے 70 صحابہ کا زمانہ پایا ہے اور امام ابو حنیفہ نے 6 صحابہ کی زیارت کی ہے اور ان سے حدیث پڑھی ہے۔ حضرت امام حنیفہ نے صحابہ کو دیکھا ہے، اس کا معنی صحابہ نے نبی کو دیکھا اور امام حنیفہ نے صحابہ کو دیکھا۔ تو صحابہ نماز ایسے پڑھتے جیسے نبی پاک کو دیکھا اور امام حنیفہ نے ایسے لکھوائی جیسے صحابہ کو پڑھتے دیکھا ہے۔ تو یہ نماز صحابہ کرام والی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی ہے، اس لیے کبھی آپ نے دھوکے کے اندر مبتلا نہیں ہونا۔ اب کوئی بندہ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ آج یہ بیان ہے کس کا؟ مولانا محمد الیاس گھومن کا بیان ہے، چلو سنتے ہیں۔ کوئی بندہ کہتا ہے کہ آپ نے مولانا صاحب کا کلمہ پڑھا ہے؟ نہیں، تو پھر مولانا صاحب کا بیان کیوں سنیے؟ اچھا پھر کس کا سنیں؟ کس کا سنیں؟ نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے تو نبی پاک کا بیان کہاں سے سنو گے؟ کسی عالم سے نبی پاک کی بات سمجھو گے، کسی اور سے تو نہیں سمجھ سکتے نا۔ اب یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ نہیں بھائی نبی پاک کی بات نہیں، آپ علماء کی بات کرتے ہو۔ علماء نبی پاک کی بات کرتے ہیں، اپنی بات کبھی نہیں کرتے۔
میں ایک جگہ بیٹھا تھا، ایک شخص نے کیا ہوا، ایک جگہ دکان میں بیٹھا تھا، توجہ رکھنا، ایک شخص تھا، تو وہاں بات چلی، مجھے کہنے لگا کہ مولانا صاحب اللہ کہاں پر ہے؟ میں نے کہا تم بتاؤ اللہ کہاں پر ہے؟ مجھے کہتا جی اللہ پاک تو عرش پر ہے۔ میں نے کہا قرآن کریم میں تو ہے اللہ پاک ہر طرف ہے، عرش تو اوپر ہے، ہر طرف تو نہیں ہے۔ مجھے کہتا جی کیسے؟ توجہ رکھنا، میں نے کہا قرآن کریم میں پارہ نمبر 1 میں ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی منہ کرو گے ادھر اللہ ہے، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، تم جدھر رخ کرو ادھر اللہ کی ذات ہے۔ مجھے کہتے ہیں جی نہیں، یہاں اللہ کی ذات مراد نہیں ہے، اللہ کا علم مراد ہے، اللہ کی قدرت مراد ہے، اللہ کا علم ہر طرف ہے، اللہ کی قدرت ہر طرف ہے۔ میں نے کہا کہ قرآن میں لکھا ہے تو مجھے دکھا دو۔ قرآن کریم میں ہے للہ المشرق والمغرب فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وجہ علم کو نہیں کہتے، وجہ تو چہرے کو کہتے ہیں۔ اللہ تو چہرے سے پاک ہے، اللہ پاک تو زبان سے پاک ہے، ہاتھ سے پاک ہے، کان سے پاک۔ وجہ کا معنی اللہ کی ذات ہے، وجہ سے مراد اللہ کی ذات۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی، کون باقی رہے گا؟ اللہ کا علم باقی رہے گا یا اللہ باقی رہے گا؟ اللہ کی قدرت باقی رہے گی یا اللہ باقی رہے گی؟ تو یہاں وجہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی ذات۔ میں نے کہا وجہ اللہ کی ذات کو کہتے ہیں، اس کا معنی ہے اللہ کی ذات۔ اب اس کو تو سبق پڑھایا تھا نا، اس سے مراد اللہ کا علم ہے۔ میں نے کہا نہیں اللہ کی ذات۔ جب وہ جواب نہ دے سکا تو مجھے کہتا ہے میں اپنے شیخ صاحب سے پوچھ کر پھر جواب دوں گا۔ میں نے کہا اب شیخ صاحب سے نہ پوچھو، اب اللہ سے پوچھو۔ مجھے کہتا ہے جی اللہ سے کیسے پوچھیں؟ میں نے کہا تم شیخ صاحب سے پوچھو گے، اللہ کی بات نہیں مانو گے، مولوی کی بات مانو گے تو تقلید ہو جائے گی، تم اللہ سے پوچھو نا۔ کہتا جی اللہ سے تو نہیں پوچھ سکتے۔ میں نے کہا جس طرح قرآن کا معنی تم اللہ سے نہیں پوچھ سکتے، اسی طرح حدیث کا معنی بھی نبی سے نہیں پوچھ سکتے، کسی عالم سے پوچھنا ہے۔ تو قرآن کا معنی عالم سے پوچھے تو بندہ مشرک نہیں ہوتا، حدیث کا معنی عالم سے پوچھے تو مشرک نہیں ہوتا۔ عالم سے حدیث کا معنی پوچھنا ہے اور آپ کس سے پوچھو گے؟ میں ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ میں پاکستان سے باہر ایک ملک میں تھا اور ہمارے میزبان دبئی میں تھے، ہمارے میزبان جو محلے کی مسجد تھی، ہم نماز کے لیے گئے تو مسجد میں لائبریری تھی، وہاں کتابیں پڑھی تھی۔ ہمارے یہاں رواج کم ہے، باہر رواج ہے کہ ہر مسجد کے اندر ایک لائبریری ہوتی ہے جہاں پر ہر بندہ آ کر کتاب کا مطالعہ کرتا ہے۔ وہاں بیٹھے تھے، کتابیں لائبریری میں موجود تھی، تو میں نے دیکھا بھی کون سی کتاب اٹھائیں۔ میں نے ایک کتاب اٹھائی، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا صحیح بخاری کا خلاصہ، شارٹ بخاری ہے شارٹ، تو میں نے وہ کتاب اٹھا لی۔ ہمارا چونکہ کام ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کس موقع پر ڈنڈی لگی ہوگی، کس موقع پر کانٹ چھٹ ہوئی ہوگی، کس موقع پر کیا ہوا ہوگا۔ میں نے کتاب اٹھائی صحیح بخاری۔ حضرت امام بخاری ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں، باب ما یذکر فی الفخذ، یہ جو ران ہے یہ ران مرد کا سطر ہے یا ران سطر نہیں ہے۔ اس میں امام بخاری 2 قسم کی حدیثیں لائیں۔ ایک حدیث یہ لائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے، صحابی دوسری سواری پر تھے، تو کچھ ہوا چلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تہمت ایک سائڈ پہ ہوا، آپ کا ران مبارک نظر آنے لگا۔ صحابی کہتا ہے جب میں نے دیکھنا شروع کیا، آپ نے تھوڑا سا کپڑا اور نیچے کر دیا تاکہ میرے ران کو اچھی طرح دیکھ لے۔ یہ حدیث پاک بخاری میں ہے۔ اچھا جو نسخہ تھا نا مختصر بخاری کا، اس میں صرف ایک حدیث ہی تھی، بس اور کوئی نہیں تھی۔ میں نے کہا بتاؤ جو بندہ اس حدیث کو پڑھے گا اس نے کہنا کہ ران سطر نہیں ہے، وہ دبئی میں باہر سمندر کے ساحل پہ جائے گا اور کچھا پہن لے گا، نکر شلوار اتارے گا، نہانا شروع کرے گا۔ لوگ پوچھیں گے یار تیرے ران نظر آتے تجھے شرم نہیں آتی؟ وہ کہے گا یہ تو سنت ہے، دیکھو بخاری شریف میں اللہ کے نبی نے خود ران دکھایا ہے۔ تو وہ تو اپنی طرف بیچارہ سچا لگا ہوا ہے نا، کہ ابھی بخاری میں ہے، میں غلط تو نہیں کہہ رہا،
آپ جتنا بھی سمجھاؤ گے وہ کہے گا جی بخاری شریف میں ہے، حدیث پاک میں ہے۔ میں نے اپنے میزبان سے کہا، میں نے کہا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کوئی بندہ تمہیں حدیث کی کتاب دے، اپنے عالم سے پوچھ لیا کرو میں اس کو پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ کوئی بندہ قرآن کا ترجمہ دے، اپنے عالم سے پوچھ لیا کرو کہ میں یہ ترجمہ پڑھوں یا کوئی اور ترجمہ لوں۔ اب میں نے میزبان سے کہا دیکھو دوسری بخاری جو ہے بڑی وہ لاؤ۔ اب اس بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے ایک اور حدیث نقل کیا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ کے نبی نے فرمایا الفاخذ عورتن، یہ ران ستر ہے۔ اب دو حدیثی ہوگی، نمبر ایک اللہ کے نبی کا فرمان کہ ران ستر ہے، نمبر دو اللہ کے نبی کا عمل کہ آپ نے اپنا ران صحابی کو دکھایا ہے۔ اور امام بخاری فیصلہ کیا فرماتے ہیں، حدیث انس احوط، عمل حضرت انس والی حدیث پہ کرنا ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ران ستر ہے۔ اب اس مصنف نے دو کام کیے، ایک حدیث کو بیان کیا، دوسری کو چھوڑ دیا۔ نمبر دو، جو امام بخاری نے فیصلہ کیا وہ فیصلہ بھی ہڑپ کر گیا، اور ایک حدیث دکھا دی۔ امت کو دھوکہ تو لگے گا نا۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ران ستر ہے تو پھر اپنا ران دکھایا کیوں؟ یہ سوال تو ذہن میں آئے گا نا۔ اس کا جواب بڑا آسان ہے کہ بعض کام اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ امت کے لیے جائز نہیں ہوتے، وہ نبی کے لیے جائز ہوتے ہیں۔ مثلا امتی نکاح کرے، حق مار اس کے ذمے ہے، پیغمبر نکاح کرے تو حق مار نبی کے ذمے نہیں ہے، اللہ نے اجازت دی ہے۔ یہ الگ بات کہ حضور نے ہمیشہ ہر بیوی کو حق مار دیا ہے لیکن آپ کے ذمے نہیں تھا۔ اگر آدمی ایک سے زائد نکاح کرے تو دو بیویوں میں باری شرط ہے، اللہ کے نبی کی ذمہ باری کوئی نہیں، قرآن کریم نے اجازت دی ہے۔ آپ اس کے باوجود بھی باری مقرر فرماتے تھے۔ امتی کے لیے 4 سے زائد اکٹھے نکاح جائز نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر نے اکٹھے 9 نکاح فرمائے ہیں، یہ نبی کے لیے جائز ہے۔ تو بعض چیزیں نبی کے لیے جائز ہوتی ہیں، امت کے لیے جائز نہیں ہوتی۔ تو میں یہ بتا رہا تھا، اب امام بخاری نے فیصلہ بھی دیا کہ ران ستر ہے، امام بخاری دوسری حدیث بیان بھی کی ہے، لیکن دونوں ختم ہو گئی۔ تو مولانا اور علماء جانتے ہیں اس مسئلے پر حدیثیں کتنی ہیں اور کس حدیث کی حیثیت کیا ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے۔ تو میں بتا یہ رہا تھا، ایک ہے نیک عمل کرنا اور ایک ہے نیک عمل کا قبول ہونا۔ شیطان کی پہلی محنت یہ ہے کہ کوئی بندہ نیک عمل نہ کرنے پائے، اس کا علاج 2 چیزیں، نمبر 1 ہمت اور چستی، نمبر 2 زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا۔ اللہ اکبر کہنا آسان ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا آسان ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا آسان ہے، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق دکان کو چھوڑ کے مسجد میں آنا، پھر پیغمبر کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنا یہ مشکل ہے۔ اس لیے ہمیں یہ کہا کہ جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو پھر زبان سے کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نمبر 1 چستی سے کام لو، اذان ہو گئی کمبل اتار دو، اذان ہو گئی اگر گرمی ہے تو اے سی بند کر دو، اذان ہو گئی دکان کو چھوڑ دو، تھوڑی ہمت سے کام لو، اور پھر زبان سے کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ نماز کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ تو شیطان کی پہلی محنت کوئی بندہ نیک عمل نہ کرے، اس کا توڑ 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 ہمت سے کام لینا اور نمبر 2 زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا۔ اور جب مسجد میں آ جائے نیک عمل کر لے۔ اب نیک عمل قبول کیسے ہو؟ اس کے لیے 3 شرطیں ہیں جو قرآن کریم نے بیان کی ہیں۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اگر عقیدہ ٹھیک ہوگا اللہ نیک عمل قبول فرمائیں گے، اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا آدمی کا نیک عمل قبول نہیں ہوگا۔ قبولیت اعمال کے لیے پہلی شرط عقیدے کا ٹھیک ہونا ہے۔ اگر عقیدہ فاسد ہو جائے نیک عمل اللہ کے قبول نہیں ہوتا۔ اور مثال تو شاید آپ کو جلدی سمجھ نہ آئے، لیکن یہ مثال آپ کو جلدی سمجھ آئے گی کہ آپ قادیانیوں کو دیکھ لو، مرزائیوں کو دیکھ لو، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، ان کے بعد مرزے کو نبی مانتے ہیں۔ وہ نماز پڑھیں تب بھی قبول نہیں ہے،
وہ روزہ رکھے تب بھی قبول نہیں ہے، وہ زکوٰۃ دیں تب بھی قبول نہیں ہے، وہ حج کریں تب بھی قبول نہیں ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ قبولیت اعمال کے لیے پہلی شرط آدمی کے عقائد کا ٹھیک ہونا ہے۔ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھے تو آدمی جتنے اعمال کرے عمل قبول نہیں ہوتے۔ اللہ نے قرآن کریم میں پہلے بات ایمان کی ہے اور پھر بات اسلام کی ہے۔ ایمان کہتے ہیں عقیدے کو، اسلام کہتے ہیں اعمال کو۔ اعمال الگ چیز ہے، عقیدہ الگ چیز ہے۔ قرآن کریم سورہ حجرات میں ہے، اللہ کے نبی کی خدمت میں کچھ لوگ دیہات سے آئے، قالت الاعراب قال آئے اور اللہ کے نبی سے کہا آمنا ہم ایمان لائے ہیں۔ فرمایا قل لم تؤمنوا انہیں کو کہ تم ایمان نہیں لائے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم ابھی تک دلوں میں تمہارے ایمان نہیں اترا، ولکن قولوا اسلمنا تم کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ اسلام ظاہر کا نام ہے اور ایمان دل کا نام ہے۔ جب آپ میت پہ جنازے کی نماز پڑھیں تو میت پہ جنازے کی نماز پڑھتے ہوئے پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ وجل ثناؤک پڑھنا ضروری نہیں ہے، آپ پڑھیں تو تب بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھیں تو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ مسند فردوس دہلوی حدیث کی کتاب، اس میں جل ثناؤ کا لفظ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے۔ یہ کبھی نہ سوچنا کہ ثابت نہیں ہے، پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری تکبیر کے بعد درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییت منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہ زندہ رکھے تو اسلام پہ رکھنا، موت دے تو ایمان پہ دینا۔ اب دیکھو زندگی اسلام والی مانگتے ہیں، موت ایمان والی مانگتے ہیں۔ اسلام ایمان میں فرق ہوگا نا، تبھی تو زندگی اسلام والی ہے اور موت ایمان والی ہے۔ ایمان دل سے ماننے کا نام ہے، اسلام عمل سے کرنے کا نام ہے۔ ایک آدمی بیمار ہو گیا، اس نے کبھی نمازیں نہیں پڑھی، اب جی چاہتا ہے میں نماز پڑھ لوں، لیکن اس کو نماز پڑھنا چاہتا بھی ہے، بیمار ہے پڑھ نہیں سکتا، اور اگر پڑھنا چاہے بھی تو 50 سال کی نمازیں اس کے ذمے ہیں۔ بیمار بہت سخت ہو گیا، وہ ڈرتا ہے میں نمازیں قضا بھی کروں تو 50 سال کی کیسے کروں گا، یہ بڑی مشکل سی بات ہے، لیکن مانتا تو ہے نا کہ میں نے پڑھنی ہے۔ وہ جب مرنے لگتا ہے تو کہتا ہے جو میں پڑھ سکتا تھا قضا کی ہے، باقی بیٹا اتنی سال کی نمازیں باقی ہیں، میرے مال میں سے اس کا فدیہ ادا کر دینا۔ اور فدیہ ایک نماز کے ایک صدقۃ الفطر کے برابر ہے۔ روزانہ 6 نمازیں ہیں، 5 نمازیں اور ایک وطر، تو اگر کسی شخص کی نمازیں رہ گئیں اور وہ فوت ہو گیا تو ورثہ کو چاہیے کہ روزانہ 6 نمازوں کے حساب سے 6 صدقۃ الفطر ادا کرے۔ اگر صدقۃ الفطر 100 ہے تو روزانہ 600 روپے بنتے ہیں، یہ صدقۃ الفطر کے برابر فدیہ ہے۔ اس کی وصیت کر کے چلا جائے۔ ایک آدمی نے 10 سال روزے نہیں رکھے، بیمار ہو گیا، اب جی چاہتا ہے میں روزہ رکھوں لیکن رکھ نہیں سکتا، بیمار ہے، لیکن مانتا تو ہے نا کہ میرے ذمہ روزہ ہے۔ یہ معنی ہوتا ہے آدمی دعا مانگتا ہے، یا اللہ اگر مجھے زندگی دے تو اسلام والی، یعنی میں مانوں بھی اور عمل بھی کروں، لیکن جب مجھے موت دے، مرتے وقت میں عمل تو نہیں کر سکتا لیکن مرتے وقت مان تو سکتا ہوں نا، جب میری موت آئے تو مان کے مر جاؤں۔ اس لیے اللہ ایمان والی موت دینا اور اسلام والی زندگی دینا۔ آپ نے دیکھا کبھی بھی دعائیں مانگے تو دعا میں کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ یا اللہ خاتمہ بالاسلام فرما دے، دعا ہوتی یا اللہ خاتمہ بالایمان فرما دے یا خاتمہ بالخیر فرما دے، اسلام کا لفظ آپ نہیں سنتے۔ میں سمجھا یہ رہا تھا کہ نمبر 1 ایمان عقیدے کا ٹھیک ہونا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اسلام پہ عمل کرو، لیکن ادخلوا سے پہلے آمنوا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ وہ لوگ جن کے عقیدے ٹھیک ہیں وہ اعمال کا بھی خیال کریں، لیکن پہلے عقیدہ ہے اور پھر بولو
پہلے عقیدہ اور پھر عمل۔ تو پہلے عقیدہ ہے، اور ہمارے یہاں بدبختیاں بھی کئی ہوتی ہیں۔ ایک بدبختی ہمارے یہاں یہ ہے، ہم عقیدہ سمجھتے نہیں ہیں، عقیدہ پڑھتے نہیں ہیں، عقیدہ سنتے نہیں ہیں۔ اور اس سے بڑی بدبختی کیا ہے، اگر کوئی بندہ عقیدے پر بیان کرے تو لوگ اس کو فرقہ واریت سمجھ لیتے ہیں، یار یہ کیا شروع کر دیا، یار یہ کیا شروع کر دیا، یہ کون سا آپ نے کام شروع کر دیا۔ حالانکہ عقیدے کا بیان تو سب سے پہلے ہے، سب سے پہلے تو عقائد ہوتے ہیں، عقائد اہم چیز ہوتی ہے، اس لیے عقائد کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عمل کی قبولیت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ بندے کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اگر بندے کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اعمال قبول نہیں ہے۔ اور عقائد میں موٹے موٹے عقائد کون سے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ایک ہے صفت ایمان مجمل، ایک ہے صفت ایمان مفصل۔ یہ جو ایمان مفصل ہے یہ موٹے موٹے عقائد ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، یہ 6 موٹے موٹے بنیادی عقائد ہیں۔ لیکن اس کو کیسے مانیں؟ کیسے ماننا چاہیے؟ آمنت باللہ، میں ایمان اللہ پر لاتا ہوں، اللہ پر ایمان بھی لاتا ہے، اور منتیں حضرت حسین کی مانگ رہا ہے، نظر اللہ نیاز حسین، یہ اللہ پر کیا ایمان لایا ہے بتاؤ؟ یہ اللہ پر کیا ایمان لایا ہے؟ ایمان اللہ پر ہے، لیکن اگر اللہ نے بیٹا دے دیا تو میں 10 محرم کو امام کی زنجیر پہنوں گا، تو اللہ پر پھر یہ ایمان کیا لایا ہے؟ اگر اللہ نے بیٹا دے دیا میں دلدل کے نیچے سے بیوی کو گزار دوں گا، یہ اللہ پر ایمان کون سا لایا ہے؟ میں ایمان تو اللہ پر لاتا ہوں، لیکن بیٹا آ گیا اس کے بال فلاں قبر پہ جا کے کٹوا دوں گا، تو پھر اللہ پر ایمان کون سا لایا ہے؟ بھائی اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا تھا؟ حضرت مریم کی والدہ اللہ سے منت مانگ رہی ہے، اے اللہ میں تیرے لیے منت مانگتی ہوں، اگر تو نے مجھے بیٹا دیا محررا فتقبلہ منی، اے اللہ میں منت مانگ رہی ہوں، اگر بیٹا دیا اس کو تیرے دین کے لیے مدرسے میں داخل کرا دوں گی، میں اس کو دین پڑھا دوں گی۔ دیکھو منت مانگی جا رہی ہے نا، حضرت مریم کی ماں منت مانگتی ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن اللہ کا دین، اللہ کا کرم، جب پیدائش کا وقت آیا تو بیٹا نہیں بیٹی پیدا ہوئی، انہوں نے عرض کیا رب انی وضعتها انثى، اللہ یہ تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، میں لڑکی کو کہاں دین کے لیے لے کر جاؤں؟ اللہ رب العزت نے عجیب بات فرمائی، ولیس الذکر کالانثى، فرمایا مریم کی والدہ کو کہ جو بیٹی ہم نے، جو بیٹا تو نے مانگا اس بیٹی کی طرح نہیں ہے جو ہم نے دی ہے، تو نے بیٹا اپنی حیثیت کے مطابق مانگا، ہم نے بیٹی اپنی شان کے مطابق دی ہے۔ اب حضرت مریم پھر کیسی بیٹی دی؟ دنیا اس کو جانتی ہے، حضرت مریم کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ تو دیکھو مریم علیہ السلام اللہ کی ولیہ ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کو مانو تو کیسے مانو؟ عیسائیت کو جا کے دیکھو، آج حضرت مریم کا بت بنائیں گے، وہاں کھڑے ہو کے مریم سے مانگ رہے ہوں گے، کیوں مانگتے ہو؟ کیوں مانگتے ہو؟ کہا جی مریم جب بچی تھی بغیر موسم کے پھل کھاتی تھی، تو بغیر موسم کے پھل کھا سکتی ہے، ہمیں بھی کھلا سکتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس مریم کو دیکھا اور کسی نے نہیں دیکھا، دیکھا زکریا علیہ السلام نے ہے، اور بعد میں آ کر بتایا انہوں نے ہے۔ جب دروازہ کھولا حضرت مریم کو دیکھا بغیر موسم کے پھل کھا رہی تھی، پوچھا یا مریم انا لک ھذا، اے مریم بغیر موسم کے پھل کہاں سے؟ کہا ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ نے دیا ہے۔ مریم علیہ السلام کو جب بے موسم پھل کھاتے دیکھا، حضرت زکریا کی عمر 100 سال ہے، بیوی کی عمر 90 سال ہے، ابھی تک کوئی بیٹا نہیں ہوا۔ حضرت زکریا سجدے میں گر گئے، کہا یا اللہ اس مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، مجھے بغیر موسم کے اولاد کا میوہ دے سکتا ہے۔ عیسائیت نے مریم کو دیکھا تو مریم کو پوجا، وہ کافر بن گئے۔ زکریا علیہ السلام نے مریم کو دیکھا تو مریم کے خدا کو پوجا ہے۔ تو میرے خدا کو ماننے کا مطلب تو یہ ہے آمن تو باللہ ہے، یوں اللہ کو مانو۔ زکریا علیہ السلام، میں ابھی پچھلے ہفتے قطر میں تھا، ایک ساتھی مجھ سے ملے، مجھے تو ذہن میں نہیں تھا، انہوں نے کہا مولانا صاحب میں لگے سے ہوں اور میں آپ کا مرید ہوں، یہ میرا نام ہے۔ میں نے کہا بھی آپ مرید تو ہیں لیکن آپ کا مجھ سے رابطہ نہیں ہے نا، نبی علم غیب کا نہیں رکھتا تو پیر غیب کا علم کہاں سے رکھے گا؟ پیر کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا، یاد رکھنا۔ ایک آدمی تھا بدعتی، وہ کسی پیر کا مرید ہو گیا، چونکہ پیر بدعتی تھا تو مرید بدعتی تھا، تو پیر نے اپنا ایک ترتیب بنائی تھی، بھئی یہ سب کچھ جانتا ہے، غیب کی خبریں جانتا ہے اور یوں کرتا ہے، وہ اس نے ڈھونگ رچا رکھا تھا۔ اس پیر مرید کی جو بیوی تھی وہ موحد تھی، وہ نیک تھی، اہل سنت والجماعت، بدعتی نہیں تھی، وہ بہت تنگ تھی۔ اس پیر نے ہمارے گھر میں غلط عقیدہ داخل کر دیا، میں شوہر کو کیسے سمجھاؤں؟ خیر
اس نے کہا پیر صاحب آ رہے ہیں۔ اس نے کہا بہت اچھا، پیر صاحب کے لیے میں ایسا کھانا پکاؤں گی پیر صاحب بھی یاد رکھیں گے۔ جب پیر صاحب گھر آئے اس نے ابلے چاول بنائے بہترین سے، اور نیچے شکر رکھ دی، اوپر ابلے چاول رکھ دیے اور ساتھ گھی رکھ دیا۔ جب پیر صاحب آئے تو مرید پہ ناراض ہو گئے، انہوں نے کہا بھی ابلے چاول پر صرف گھی تو نہیں ڈالتے، ابلے چاول پر شکر بھی ڈالتے ہیں، تو تمہاری بیوی نے شکر کیوں نہیں دی؟ مرید سیدھا بیوی پہ غصے ہو کے چڑھ گیا، تو شرم نہیں آتی؟ بے حیا کچھ خیال کرتی؟ میرے پیر صاحب آئے ہیں اور تو نے ان پیر صاحب کے لیے شکر نہیں رکھی۔ مرید نے کہا میں نے تو شکر رکھی ہے، کدھر رکھی ہے؟ وہ سیدھی آئی، اس نے کہا پیر جی شکر آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ اس نے کہا کدھر ہے شکر؟ اس نے کہا چاول تھوڑی سی اوپر کرو، یہ چاول کے نیچے شکر تجھے نظر نہیں آتی اور تو کہتی ہے میں غیب کی خبریں جانتا ہوں، لوح محفوظ پہ لکھی قسمتیں جانتا ہوں، یہ شکر تو دیکھ نہیں سکا تو غیب کی خبریں تو کہاں سے میرے شوہر کو بتائے گا؟ اب دیکھو اللہ سمجھ عطا فرمائے، ایک عورت کو بھی سمجھ دے دے، نہ سمجھ دے دے تو مردوں کو بھی سمجھ نہ دے۔ خیر مجھے وہ کہنے لگا کہ میں نے کہا بھی آپ میرے مرید ہوں گے لیکن میں تو غیب نہیں جانتا، رابطہ رکھیں گے تو مجھے پتہ چلے گا نا میرے آپ مرید ہیں۔ مجھے کہتا ہے مولانا دعا کرو، 14 سال ہو گئے میں شادی کو، میرے یہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ میں نے کہا میں دعا تو کروں گا لیکن زکریا علیہ السلام 100 سال کے ہو گئے تو بچہ نہیں ہوا تھا، تجھے تو 14 سال ہوئے شادی کو، کیوں پریشان ہوتا ہے؟ اللہ دینا چاہے تو 100 سال کی عمر میں دیتا ہے، نہ دینا چاہے تو کبھی بھی نہیں دیتا۔ اور عجیب اللہ کی شان، پرسوں ہم مامو کانجن میں تھے، ایک دوست تھا مجھ سے بیعت ہوا، 2 بیویاں تھیں، دونوں کو بیعت کرایا اور کہنے لگا جی میں نے 2 شادیاں کی ہیں، ایک بیوی سے 2 بیٹیاں ہیں، دوسری سے بیٹیاں ہیں، میری خواہش تھی اللہ بچہ دے، 2 شادیاں کی بچہ پھر بھی نہیں ملا تو دعا کر دو مجھے بچہ دے۔ میں نے اسے کہا اللہ کا بندہ تم پریشان کس لیے ہوتا ہے؟ اللہ نے اپنے نبی کو بیٹے دیے اور واپس لے لیے، بیٹیاں دی اور باقی رکھی ہیں، اگر بیٹیوں میں خیر نہ ہوتا اللہ اپنے نبی کی بیٹیاں باقی رکھتا، باقی نہ رکھتا بیٹیاں لے لیتا، تو خدا نے بیٹے دی اور واپس لے لیے اور بیٹیاں باقی رکھی ہیں۔ اگر خدا بیٹا دے کر واپس رکھے تو پھر کیا ہوگا؟ اور آپ حیران ہوں گے کہ جو قرآن کریم نے اولاد کی ترتیب بتائی ہے نا وہ بہت عجیب ہے۔ قرآن کریم نے جو ترتیب بتائی ہے، اللہ جس کو چاہے یہب لمن یشاء اناسا بیٹیاں دے، ویہب لمن یشاء الذکور چاہے تو بیٹے دے اور چاہے تو جوڑے دے، چاہے تو بانج بنائے۔ پہلے ذکر بیٹے کا ہے یا بیٹی کا ہے؟ بیٹی کا۔ قرآنی ترتیب یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہے بیٹی دے، جس کو چاہے بیٹا دے، جس کو چاہے جوڑا دے، جس کو چاہے بانج کر دے، تو بیٹی سے ذکر کیا ہے نا، تو قرآن کی ترتیب تو پہلے بیٹی کی ہے۔ آپ شروع میں پریشان ہیں اللہ مجھے بیٹا دے دے، تو وہ جو صاحب مجھے کہہ رہے اللہ بیٹیاں دے، میں نے کہا اگر ساری بیٹیاں ہوتی تو آج تو شوہر کبھی نہ بنتا، تو شوہر اس لیے بننا، سارے بیٹے ہوتے تو شوہر کبھی نہ بنتا، تو شوہر اس لیے بنا ہے کہ تیرے سسر کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ اور یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لو، بیٹا بھی بیٹا ہوتا ہے اور بیٹی کا شوہر داماد بھی بیٹا ہوتا ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو آپ کے گھر پیدا ہوا وہ جیسا کیسا ہے آپ کا ہے، آپ اس کو گھر سے نکال نہیں سکتے، کالا ہو، چٹا ہو، اپاہج ہو، سالم ہو، جیسے بھی ہو، لیکن داماد جو آپ کا بیٹا ہے اس میں اللہ آپ کو اختیار دیتے ہیں، اب لاکھوں میں سے جس کو چاہو منتخب کر کے گھر لے آؤ، لاکھوں میں سے جس کو چاہو۔ تو بیٹی کی برکت سے جو خدا بیٹا دیتا ہے نا وہ آپ کی پسند کا ہوتا ہے، اور جو آپ کے گھر میں بیٹا ہوتا ہے وہ آپ کی پسند کا نہیں ہوتا، وہ جیسا بھی ہو آپ کو قبول کرنا پڑتا ہے، اور داماد جیسا نہیں ہوتا، داماد آپ کو تلاش کرنا پڑتا ہے اور پسند کا لانا پڑتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شیطان کی پہلی محنت کوئی بندہ نیک عمل نہ کرے، اس کا علاج نمبر 1 چستی اور نمبر 2 زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور دوسری شیطان کی محنت نیک عمل کرے اور قبول نہ ہو، تو نیک عمل قبول ہو جائے اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے آدمی کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے اللہ کے بارے میں، اللہ کو مانو، عالم الغیب مانو، اللہ کو مانو، مختار کل مانو، اللہ کو مانو، حاجت روا مانو، اللہ کو مانو، حاضر ناظر مانو، یوں اللہ کو مانو۔ یہ نہیں ہے کہ مانتے خدا کو ہیں اختیار کسی اور کو دیتے ہیں، مانتے خدا کو ہیں علم غیب کسی اور کے لیے ثابت کرتے ہیں، مانتے خدا کو ہیں حاضر ناظر کسی اور کو کہہ رہے ہیں، کیا خدا کو مانا ہے؟ پھر تو خدا کو مانا نہیں ہے، خدا کے ساتھ مذاق ہے۔ آپ سورہ یوسف کا آخری رکوع گھر جا کر کھول کے دیکھنا، اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ اکثر لوگ وہ ہیں جو ایمان بھی لاتے ہیں اور مشرک بھی ہوتے ہیں۔
یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے۔ اکثر ایسے ہیں کہ ایمان بھی لاتے ہیں اور ہوتے مشرک ہیں، یعنی ایمان کے باوجود بھی مومن نہیں بن پاتے۔ اس لیے سب سے پہلی شرط اپنے عقیدے کو ٹھیک کرنا ہے۔ آمنت باللہ، اللہ کے بارے میں، و ملائکتہ، فرشتوں کے بارے میں۔ فرشتوں کو مکے کا مشرک بھی مانتا تھا، فرشتوں کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن مکے کا مشرک فرشتوں کو بیٹیاں سمجھتا خدا کی، مانا تو تھا۔ اس ماننے کو تو ایمان نہیں کہتے نا۔ فرشتے کو اللہ کی بیٹی مانیں گے تو ایمان نہیں ہوگا بلکہ کفر ہوگا۔ فرشتوں کو مانو، ایک آسمانی مخلوق ہے، اللہ نے نور سے بنائی ہے، نہ ان کی اولاد ہے اور نہ ان کا والد ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، نہ بیٹیاں ہیں نہ بیٹے ہیں۔ کہ یاد رکھنا، نور کی نسل نہیں چلا کرتی، نور کی نسل نہیں چلا کرتی۔ آمنت باللہ و ملائکتہ۔ ایک بات میں عرض کرتا ہوں، اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آئے۔ ایک آدمی ہے، کون؟ شاہ صاحب، سید، سائیں، قبلہ صاحب۔ کون ہو جی؟ شاہ صاحب ہو، حضور کی اولاد میں سے۔ آپ ہیں کون؟ آپ نور ہیں یا بشر؟ میں تو جی بشر ہوں۔ حضور پاک وہ تو جی نور تھے۔ میں نے کہا یار ہم آپ کو عزت دینا چاہتے ہیں، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، نور کا بیٹا نور ہوتا ہے، نور کا بیٹا بشر نہیں ہوتا۔ یا تو خود کو نور کہو، پھر نبی پاک بھی نور ہیں، اور جب خود بشر ہیں تو نبی پاک جن کو آپ ابا جان کہتے ہیں ان کو آپ پھر بشر کیوں نہیں مان رہے؟ بھئی جو باپ کی نسل ہوگی وہی اولاد کی ہوگی نا۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ باپ کی جنس الگ ہو جائے اولاد کی جنس الگ ہو جائے، کبھی ایسے بھی ہوا ہے؟ ایسے کبھی نہیں ہوتا۔ ایک دن مجھے چند دن قبل ایک مفتی صاحب نے پوچھا، قرآن کریم میں ہے زوجناہم بحور عین، ہم تمہاری شادی کرائیں گے جنت کی حور سے۔ یہ بڑا سمجھنے والا سوال ہے، شادی کرائیں گے جنت کی حوروں سے، زوجناہم بحور عین۔ اس نے کہا ہم تو مٹی سے بنے اور جنت کی حور تو کافور سے بنے گی، ہماری جنس الگ ہے اس کی جنس الگ ہے، شوہر الگ جنس سے ہو بیوی الگ جنس سے ہو، یہ تو خوبی نہیں بلکہ عیب ہوتا ہے۔ تو جنت تو عیب کی جگہ نہیں، جنت تو خوبیوں کی جگہ ہے۔ میں نے ان سے کہا یہ خوبی ہے یہ عیب ہے، یہ جائز ہے ناجائز ہے، یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، یہ پاک ہے یہ ناپاک ہے۔ انہیں کہتے ہیں مسائل، انہیں کہتے ہیں مکلف۔ اور مسائل کی جگہ دنیا ہے، مسائل کی جگہ جنت نہیں ہے۔ دنیا کام کی جگہ ہے اور جنت انعام کی جگہ ہے۔ یہاں جو بیوی ہوتی ہے یہ انعام نہیں ہوتا، بیوی عبادت کے لیے ہوتی ہے، اور وہاں جو جنت میں حور ملے گی وہ کام کے لیے نہیں ہوگی، وہ عبادت کے لیے نہیں ہوگی، وہ انعام کی جگہ ہوگی۔ انعام کے لیے مٹی نہیں چاہیے، انعام کے لیے کافور چاہیے۔ یہاں کی نکاح تو عبادت ہے نا، وہاں کی نکاح عبادت نہیں ہے، وہاں تو تلذذ ہے، وہ تو انعام کی جگہ ہے۔ اس لیے دوسرا میں نے کہا یہ ذہن میں رکھنا، دنیا کا مرد اور جنت کی عورت ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوگا۔ اللہ نے اکرام کے طور پر لفظ تزویج استعمال کیا ہے کہ ہم اس کو تمہاری بیوی بنا دیں گے، اور اس کے لیے آپ کو یہ نکاح کے بغیر کیسے؟ یہ تو آپ کے علم میں ہوگا نا کہ میدان جنگ میں اگر کافرہ عورتیں قید ہو کر گرفتار ہو کر آئیں، انہیں کہتے تھے باندی، وہ مسلمان کے پاس ہوتی نکاح کے ساتھ یا بغیر نکاح کے؟ آزاد عورت ہو تو نکاح کے بغیر رکھو گناہ ہے، اور باندی ہو تو نکاح کے بغیر رکھو، اسی کا نام دین ہے۔ تو یہ تو دنیا میں بھی ہے، تو جنت میں اللہ بیوی بنا دے اور نکاح کے بغیر ہو تو آپ کو اشکال کون سی بات پر ہے؟ دنیا کا معاملہ الگ ہوتا ہے، جنت کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ دنیا اور جنت میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قبولیت اعمال کے لیے پہلی شرط یہ ہے آدمی کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ کیا ٹھیک ہو؟ عقیدہ ٹھیک ہو۔ میں بات سمیٹتا ہوں تاکہ پورے وقت پر ہم بیان ختم کر لیں۔ قبولیت اعمال کے لیے دوسری شرط یہ ہے بمن اراد الآخرۃ، بندے کی نیت ٹھیک ہو۔ عقیدے کے بعد نیت ٹھیک ہو۔ عقیدہ ٹھیک ہو، نیت میں فساد آ جائے تو نیت میں فساد کی وجہ سے اللہ نیک عمل کو ہرگز قبول نہیں فرماتے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ مولانا صاحب، قاری صاحب، خطیب صاحب کو کھڑا کر کے پوچھیں گے تو نے کیا کیا تھا دنیا میں؟ وہ کہے گا یا اللہ تعلمت القرآن وعلمتہ فیک، میں نے دین پڑھا اور تیرے لیے پڑھایا۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، یہ اس لیے تھا لیقال انک قارئ، لوگ کہیں بہت بڑا مولانا صاحب ہے، وہ لوگوں نے کہہ دیا اس کو جہنم میں ڈالو۔
دوسرے بندے سے پوچھے کہ تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے دین پر خرچ کیا۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ ہے، یہ اس لیے تھا لیقال انک سخی، لوگ کہیں گے وہ سخی ہے، وہ لوگوں نے کہہ دیا اسے جہنم میں ڈالو۔ ایک تیسرا آدمی تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا تیرے دین کے لیے جہاد کیا، پھر میں شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ ہے، یہ اس لیے تھا لیقال انک جری، لوگ کہیں گے دلیر بہت ہے، لوگوں نے دلیر کہہ دیا، اب اسے جہنم میں ڈال دو۔ بات توجہ سے سمجھنا، اگر نیت ٹھیک نہ ہو عالم بھی جہنم میں جائے گا، نیت ٹھیک نہ ہو سخی جہنم میں جائے گا، نیت ٹھیک نہ ہو سخی بھی جہنم میں اور شہید بھی جہنم میں۔ اس سے معلوم ہوا عقیدے کے ٹھیک ہونے کے بعد آدمی کی نیت کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، وگرنہ انسان جہنم کا ایندھن بنتا ہے۔ تو قبولیت اعمال کے لیے نمبر 1 شرط آدمی کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، نمبر 2 آدمی کی نیت کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ لیکن دو چیزوں میں فرق سمجھنا، میں ساتھیوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، کبھی لوگ زور دیتے ہیں بھئی میں مدرسے میں پیسہ دیتا ہوں لیکن مدرسے میں میرا نام لکھو، میرا نام لکھ دو، میرے ابو کا نام لکھ دو، میں دے دیتا ہوں۔ مسجد ہم بنا کے دیتے ہیں لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ میری ماں کے نام پر ہو۔ اللہ فرماتے ہیں نا ومن اراد الآخرۃ، تمہاری نیت ٹھیک ہونی چاہیے، اللہ پھر عمل قبول کرتے ہیں۔ لیکن دو باتوں میں فرق سمجھنا، ایک یہ ہے کہ پیسہ دینے والا یہ شرطیں نہ لگائے، نمبر 2 اگر وہ شرط لگا بھی دے تو دیکھنے والا اس کے نیت پہ شک کبھی نہ کرے۔ آپ یہ کبھی نہ کہنا یہ ریاکار ہے اس نے مسجد ماں کے نام پہ بنائی ہے، یہ ریاکار ہے اس نے مدرسے کے کمرے کو پر باپ کا نام لکھایا ہے۔ کیوں؟ بس اوقات بعض لوگ اس لیے لکھواتے ہیں کہ میری ماں کا نام دیکھیں گے تو ماں کے لیے دعا کر دیں گے، میرے ابو کا نام دیکھیں گے تو دعا کر دیں گے۔ ان کی نیت تو ٹھیک ہوئی، نیت میں فساد نہ آیا، اور ہم نے جو بدگمانی کی ہے ہم اپنی آخرت تباہ کر رہے تھے، اس لیے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی نیت کو ٹھیک رکھنا اور ہے لیکن کسی کے بارے میں بدگمان ہونا اور ہے۔ میں اس کی مثال دینے لگا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1 اذا وعد اخلف، وعدہ کرے گا تو وعدے کو توڑ دے گا، وعدہ خلافی کرے گا۔ نمبر 2 واذا حدث کذب، یہ بولے گا تو جھوٹی بات کرے گا۔ نمبر 3 واذا اؤتمن خان، اس کے پاس امانت رکھو تو خیانت کرے گا۔ یہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کوئی بندہ جھوٹ بولے تو کہہ دے تو منافق ہے۔ دیکھو نبی پاک نے منافق کی نشانی بیان کی ہے، کوئی وعدہ خلافی کرے تو تم فتویٰ لگا دو یہ منافق ہے۔ اللہ کے نبی نے وعدہ خلافی کرنا یہ منافق کی نشانی بنائی ہے۔ توجہ سے اس بات کو سمجھنا، اللہ کے نبی سمجھانا یہ چاہتے ہیں یہ منافق کی نشانیاں ہیں جو تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جس میں نشانی دیکھو اس پر نفاق کا فتویٰ لگا دو۔ یہ بتایا تھا خود کو بچنے کے لیے، اور ہم خود نہ بچے دوسروں پر فتوے ٹھوک کے رکھ دیے۔ اس لیے فتویٰ بازی الگ چیز ہے اور خود ان اعمال سے بچنا الگ چیز ہے۔ تو یہ ضروری ہے نمبر 1 آدمی کا عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر 2 بندے کی نیت ٹھیک ہو، نمبر 3 نیت کے ساتھ ساتھ جو اہم بات ہے وہ آدمی کا عمل یہ سنت کے موافق ہو۔ بس اعلیٰ سایہ، عمل سنت کے مطابق نہ ہو اللہ قبول نہیں کرتے، عمل سنت کے مطابق ہو اللہ عمل قبول فرماتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پر تسبیحات فاطمہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، یہ تسبیحات فاطمہ، اور آج سوتے وقت 100 دفعہ یہی کلمات کہنا یہ سنت ہے۔ اب اگر کوئی شخص نماز پر تسبیحات فاطمہ پڑھے، سبحان اللہ 100 بار، الحمدللہ 100 بار، اللہ اکبر 100 بار، ثواب زیادہ ملے گا یا کم؟ جی آپ نے کہنا زیادہ، ہم نے کہنا کم۔ ابھی زور کی نماز 4 رکعت پڑھیں گے یہ 6، آپ کے امام صاحب 6 رکعت پڑھا دیں تو تنخواہ بڑھا دو گے یا مصلے سے پیچھے کر دو گے؟ بولو تو 6 پر تو ثواب زیادہ ملنا چاہیے نا، 6 پر ثواب ملے گا ہی نہیں۔ اس کی وجہ پیغمبر کی سنت سے ثابت، اس کی وجہ پیغمبر کی سنت سے ثابت ظہر کے فرض 4 ہیں، 6 نہیں ہیں۔ عصر کی اذان مؤذن دے،
اللہ اکبر سے شروع کرے، لا الہ الا اللہ کی بجائے محمد الرسول اللہ پہ ختم کرے، تنخواہ بڑھا دو گے یا مؤذن کی چھٹی کرا دو گے؟ کیوں؟ اللہ کے نبی کا نام لینا کوئی غلط بات ہے؟ نہیں، غلط بات تو نہیں ہے، لیکن اذان کے آخر میں لا الہ الا اللہ پہ اذان ختم ہو جاتی ہے، محمد رسول اللہ اذان میں نہیں پڑھنا، یہ نبی پاک سے ثابت نہیں ہے۔ تو قبولیت عمل کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ آدمی کا عمل سنت کے موافق ہو۔ تسبیحات فاطمہ پر ایک نقطہ یاد رکھنا، بہت اہم بات عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت زہرا گھر کا کام کرتی تو تھک جاتی، حضرت علی نے کہا کہ فاطمہ تمہارے ابو کے پاس کچھ غلام اور باندیاں آئے ہیں، جاؤ تم بھی جا کر لے لو۔ حضرت فاطمہ تو زہرا گئی، آپ لوگ مزدوری کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، یہ میں اس لیے نقطہ پیش کرنے لگا ہوں۔ میں چونکہ مشقت کرتا ہوں نا، مجھے پتہ مشقت کیا ہوتی ہے۔ جاؤ جا کے اپنے ابو سے غلام یا باندی لے لو۔ حضرت زہرا گئی، جا کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ حضور نے پوچھا بیٹی کوئی بات ہے؟ کہا ابا جی آپ کے پاس غلام اور باندیاں تھے، دیکھو گھر کے کام کر کر کے تھک گئی ہوں، تو میرا جی چاہتا ہے کوئی غلام اور باندی مجھے بھی مل جائے۔ حضور فرمانے لگے فاطمہ اگر میں تجھے غلام اور باندی سے بہتر چیز دوں؟ کہا جی بہت اچھا۔ فرمایا ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ غلام اور باندی سے بہتر ہے۔ جو بات میں نے کہانی ہے نا وہ نہ تمہارے ذہن میں نہ وہاں تک تم نے بھی گئے ہو، جو میں نے بات سمجھانی۔ آپ فیصل آباد سے نکلے ہیں، براستہ موٹر وے سرگودا جا رہے ہیں، سرگودا سے 6 کلومیٹر پہلے روڈ کے اوپر میرا گھر اور مدرسہ ہے۔ آپ مجھے ملے، بڑے خوش ہوئے، آپ نے سوچا یار مولانا صاحب ماشاءاللہ بڑے خوش اخلاق آدمی ہیں، نمبردار بھی ہیں، ذمہ دار ہیں، تو چلو یہاں سے نکلے ہیں، ان کے پاس خالص دودھ کی دودھ پتی پئیں گے، کوئی دیسی گھی کا کھانا کھائیں گے۔ آپ مجھے فون کرتے ہیں مولانا صاحب ہم 2 بجے پہنچیں گے، آپ کے پاس نماز بھی پڑھیں گے اور آپ کے پاس کھانا بھی کھائیں گے۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ آپ بڑے شوق سے گئے، گھر سے بھی کھانا نہیں کھایا کہ مولانا صاحب آج دیسی گھی کا کھانا کھائیں گے۔ جب آپ اترے نماز پڑھی، آپ کا خیال تھا دسترخوان لگے گا، میں کہتا ہوں بھی آپ کو کھانے سے بہتر چیز نہ دوں؟ آپ کہتے ہیں جی، میں کہتا ہوں سب یاسین پڑھ لو۔ ایمان سے بتاؤ آپ خوش ہو جاؤ گے؟ بولو نا۔ میرے سامنے تو آپ نے کچھ نہیں کہنا، لیکن جو گاڑی میں آپ نے کہنا ہے یار اسی سمجھیا کی سی تے نکلیا گی، اسی لے کے آؤ مولانا محمد الیاس گھومن، اسی تے چودھری سمجھ گیا ہے، یہ تے میانے تو پیڑا نکلے، یہ تو موچی ڈائی بھی نہیں لگتا پیار، اس طرح تے جلائی بھی نہیں کرتے جی میں نے ساتھ لڑ گیا نہیں۔ یہ تو سا گلہ کرنی ہے نا کہ نہیں؟ بتاؤ نا، حدیث سمجھو، حدیث سمجھو جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ حضرت زہرا نے کہا حضور میں تھک جاتی ہوں، مجھے غلام دو۔ پھر میں غلام سے بہتر نہ دوں؟ کہا جی دے دو۔ کہا یہ تسبیحات پڑھ لیا کرو۔ حضرت زہرا کوئی جنت کی عبادت کے لیے گئی تھی کہ مجھے کوئی ایسا عمل دو کہ جس سے مجھے ثواب ملے، اس لیے گئی تھی؟ مجھے ایسی چیز دو کہ میری تھکاوٹ کم ہو جائے۔ تو جو چیز چاہتی تھی اللہ کے نبی نے وہ چیز دی ہے، پھر تو خوشی ہے، اور اگر وہ نہیں دی تو پھر راحت کی بات کیا ہوئی؟ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں اللہ کے نبی نے تسبیحات دی ہے نا، اور غلام سے بڑھ کر دی ہیں، اس کا معنی یہ ہے، توجہ رکھنا، اے زہرا اگر تجھے غلام ملے، اگر تجھے غلام مل گیا تیرا کام کم ہو جائے گا، کچھ تم کرو گی کچھ غلام کرے گا، مشقت کم ہوگی، بدن میں تھکاوٹ کم ہوگی، راحت کا سبب بنے گی۔ غلام کو چھوڑو، جو میں تسبیحات دے رہا ہوں اگر نماز بعد یہ بھی پڑھتی رہی اور سوتے وقت بھی پڑھی تو جو تم نے کام زیادہ کیا، جسم تھک گیا تھا، غلام کی وجہ سے کام تھوڑا کرنا، تھکاوٹ کم ہونی تھی، اگر غلام نہیں ہوگا کام تو زیادہ ہوگا، لیکن تسبیحات پڑھنے کی وجہ سے اللہ تمہاری تھکاوٹ بھی ختم کریں گے، جنت میں اجر بھی دیں گے۔ یہ ہے حدیث کا معنی۔ اب اس پر آپ عمل کر کے دیکھو، ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، اور سونے سے پہلے پڑھ لو۔ پھر آپ مولانا نواز صاحب سے رابطہ کر کے مجھے کہہ دینا کہ مولانا صاحب تسبیحات پڑھتے ہیں لیکن تھکاوٹ پھر بھی کم نہیں ہوتی۔ اب عمل تو کر کے دیکھو نا۔
अमल करके देखो, फिर देखना कि थकावट कम होती है या नहीं होती। देखो मैंने बताया मैं कल आया हूँ, रात जलसा किया है, मैं सरगोदे कितने बजे पहुँचा हूँ, और मैं आपको शायद यकीन ना आए, मैं सुबह 4 बजे उठा हूँ। मैंने उठकर तहज्जुद पढ़े हैं, मैंने अपनी तस्बीहात पूरी की हैं, उसके बाद मैं फिर सोया हूँ नमाज़ पढ़ के, फिर उठ के मैंने अपने इशराक पढ़े हैं। और कितनी देर सोया हूँ? अब यहाँ से मैं गया हूँ तो 12 बजे के बाद पहुँचा हूँ, सुबह 4 बजे उठा हूँ, फिर 5:30 में सोया हूँ, फिर मैं 7:15 बजे उठा हूँ और अभी तक मैं जाग रहा हूँ। तो मेरे ऊपर थकावट बहुत होनी चाहिए था ना। आदमी के साथ बीमारियाँ भी हों, सफ़र भी हो, नींद भी कम हो, उसकी क्या हालत होनी चाहिए। मैं एक बयान करके आपके पास पहुँच गया हूँ, आप अपने काम में लगेंगे। इन तस्बीहात का अहतमाम करके देखो, फिर देखना कि असरात कितने ज़्यादा होते हैं। अल्लाह मुझे और आप सबको इत्तिबाए सुन्नत की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे पूरे बयान का खुलासा आप याद रख लें, अमल कबूल हो इसके लिए 3 शर्तें हैं। नंबर 1 अक़ीदा ठीक हो, नंबर 2 नीयत ठीक हो, नंबर 3 अमल सुन्नत के, याद कर लो ना, याद कर लो। नंबर 1 अक़ीदा ठीक हो, नंबर 2 नीयत ठीक हो, नंबर 3 अमल सुन्नत के मुताबिक हो। बस यही हमारी मेहनत है। अल्लाह कबूल फरमा रहे। अल्लाह मौलाना के इस इदारे को ज़ाहिरी और बातिनी तरक्की अता फ़रमाए। आप मशगूलियत के वक्त में तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह आना कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।